چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا اور اورنگزیب نے میر جملہ کی پرزور تائید کی تھی، اس نے شہنشاہ کو یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ کرناٹک میں ہیرے کی کانیں بھی ہیں۔ اورنگزیب نے ہیروں کی کانوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ دارا شیکو جو ایک لالچی شہزادہ تھا اور پورے ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ شہنشاہ کو گولکنڈہ کے خلاف قدم اٹھانے سے نہ روک دے۔ ظاہر تھا کہ اگر کرناٹک پر گولکنڈہ کا قبضہ ہو جاتا اور میر جملہ کو بھی اگر گولکنڈہ نے زیر کر لیا تو پھر قطب شاہ کو قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اورنگزیب کا خیال درست نکلا۔ دارا شیکو جو شہنشاہ پر حاوی تھا، اس نے اسی وقت شہنشاہ سے یہ فرمان جاری کروائے۔ پہلے فرمان کے ذریعے میر جملہ کو شہنشاہ ہند شاہجہاں نے 5000 منصب اور اس کے بیٹے میر محمد امین کو 2000 کا منصب عطا کیا۔ دوسرے فرمان کے ذریعے والی گولکنڈہ قطب شاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ میر جملہ اور میر محمد امین سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ سلطان کے اس فرمان کا قطب شاہ پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اس نے میر محمد امین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد اس سے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میر محمد امین کے تمام مال و متی پر بھی قبضہ کر لیا۔ میر جملہ اس کے ہاتھ نہ آ سکا، ورنہ شاید وہ میر جملہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا۔ یہ خبر ایسی نہ تھی کہ چھپی رہتی۔ شہزادے اورنگزیب کو فوراً اس کا پتہ چل گیا۔ اسے قطب شاہ پر سخت غصہ آیا، مگر قطب شاہ کے خلاف وہ بغیر شہنشاہ کے حکم کے کوئی قدم بھی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ میر جملہ خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادہ اس سے شرمندہ تھا کیونکہ اس نے میر جملہ کے قاصد کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر شہنشاہ کے جواب آنے سے پہلے قطب شاہ نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کی فوجیں قطب شاہ سے سمجھ لیں گی۔ میر جملہ شہزادے کے پاس آیا اور سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف شہزادہ بھی خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میر جملہ سے کس طرح بات کرے۔ آخر میر جملہ نے سر اٹھا کر شہزادے کو دیکھا۔ شہزادے کی نظریں اسی پر لگی تھی۔ اس نے کہا، میر جملہ، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قطب شاہ کو اس نافرمانی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے شہزادے بہادر۔ میر جملہ ایک ہلکی سی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تعجب اس بات کا ہے کہ قطب شاہ نے شہنشاہ ہند کی نافرمانی کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کیا۔ شہزادے اورنگزیب نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں میر جملہ، ہم دربار سے قطب شاہ پر فوج کشی کی اجازت مانگ رہے ہیں اور سب کچھ شہنشاہ کو کہلوا بھیجیں گے جو ہمیں لکھنا چاہیے۔ میر جملہ کو اس سے زیادہ اور کیا اطمینان ہو سکتا تھا؟ شہنشاہ نے اسے اور اس کے بیٹے کو منصب عطا کیے تھے اور قطب شاہ نے اس کے بیٹے کو قید خانے میں محبوس کر رکھا تھا۔ میر جملہ نے کہا، شہزادے بہادر، قطب شاہ کی اس حرکت سے ظاہر ہو گیا کہ وہ دل کا اچھا نہیں۔ مجھے بس یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ محمد امین کو قید میں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ شہزادے نے کہا، اگر قطب شاہ نے کسی قسم کی حرکت کی تو گولکنڈہ کے قلعے کی فصیلیں زمین کے برابر نہ کرا دوں تو میرا نام اورنگزیب نہیں۔ شہزادے اورنگزیب نے کچھ ایسے جوش و یقین کے ساتھ گفتگو کی کہ میر جملہ کچھ اور نہ کہہ سکا اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اورنگزیب نے شہنشاہ کو ایک بڑا تفصیلی خط لکھا جس میں قطب شاہ کی نافرمانی کا خاص طور پر ذکر کیا۔ پھر آخر میں لکھا کہ دربار عالی کے فرمان کے باوجود قطب شاہ کی میر محمد امین اور اس کے متعلقین کو گرفتار کرنے اور اس کا تمام مال و متاع چھین لینے کی جو جرت کی ہے، اس نے دوسرے امیروں میں بغاوت کے بیج پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں دوسروں کو بھی اسی طرح کی جرت کا حوصلہ دیں گی۔ شہزادے کی اس خط کا اثر شہنشاہ پر فوری طور پر ہوا اور اس نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے قطب شاہ اور اورنگزیب دونوں کو 2 فرمان بھجوائے۔ پہلا فرمان قطب شاہ کے نام تھا جس میں لکھا گیا تھا، قطب شاہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ میر محمد امین کو اس کے مال و متاع اور لواحقین کے ساتھ ہماری خدمت میں روانہ کر دے۔ اس طرح اورنگزیب کے نام فرمان کچھ اس طرح کا تھا، اگر قطب شاہ محمد امین کو رہا نہ کرے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے شہزادہ سلطان یعنی اورنگزیب کا بڑا بیٹا کو اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا جائے۔ نیز یہ کہ شائستہ خان حاکم مالوا کو لکھا جائے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہزادے سلطان کی مدد کو پہنچے۔ شہزادے اورنگزیب نے شاہی فرمان پاتے ہی شہزادہ سلطان محمد کو ایک لشکر کے ساتھ حیدر آباد کی طرف روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں حیدر آباد کے بجائے یہ ریاست گولکنڈہ کہلاتی تھی۔ گولکنڈہ کچھ فاصلے پر دکن کا ایک بہت مضبوط قلعہ تھا۔ دوسری طرف جب شہنشاہ ہند کا فرمان قطب شاہ کو ملا تو اس کے حواس غائب ہو گئے۔ اس نے فوراً ہی محمد امین اور اس کے تمام متعلقین کو آزاد کر دیا، مگر ضبط شدہ مال و متاع کے سلسلے میں کچھ نہ کہا۔
चुनांचे मीर मोहम्मद अमीन कैद से आज़ाद होकर चला तो कुछ ही फासले पर उसको शहजादा सुल्तान मोहम्मद की खैमागाह मिली, जो उसको आज़ाद कराने किला गोलकुंडा जा रहा था। शहजादे सुल्तान मोहम्मद ने मोहम्मद अमीन को खुश आमदीद कहा, मगर जब उसे बताया गया कि कुतुब शाह ने उसका मालो मता वापस नहीं किया तो शहजादे सुल्तान ने लश्कर को फौरन हैदराबाद की तरफ रवानगी का हुक्म दे दिया। कुतुब शाह का ख्याल था कि मोहम्मद अमीन को आज़ाद देकर सुल्तान मोहम्मद वापस चला जाएगा, मगर जब उसके जासूसों ने इत्तला दी कि सुल्तान मोहम्मद लश्कर लिए हैदराबाद की तरफ बढ़ा चला आ रहा है तो उसे पसीने आ गए। सुल्तान मोहम्मद के लश्कर से टक्कर लेने की उसमें हिम्मत न थी, इसलिए उसने अपना तमाम कीमती सामान और ज़र व जवाहिर समेटे और माँ बाल बच्चों के किला गोलकुंडा से भाग गया। कुतुब शाह ने जाते वक्त ये जरूर किया कि 15-20 हजार फौज जो नीम तरबियत याफ्ता थी हैदराबाद की शहर की हिफाजत के लिए छोड़ गया था। शहजादा सुल्तान मोहम्मद हैदराबाद पहुंचा, एक मामूली सी झड़प हुई और उसका हैदराबाद पर कब्जा हो गया। हैदराबाद उस जमाने में बड़ा नाजुक शहर हुआ करता था, इसलिए कि तकरीबन पूरा शहर लकड़ी का बना हुआ था। एक साल पहले ही किसी की गलती से एक पर्दे में आग लगी और दम के दम में पूरा शहर हैदराबाद शोलों की लपेट में आ गया और एक माह तक पूरा शहर जलता रहा। सुल्तान मोहम्मद ने पहले शहर और हवेलियों के कीमती सामान की फहरिस्त बनाकर उन्हें महफूज किया, फिर एक फौजी दस्ते को इस बात पर तैनात कर दिया कि शहर में कोई गड़बड़ न होने पाए और न किसी को आग जलाने में बाएहतियाती करने दी जाए। शहजादा सुल्तान मोहम्मद अभी हैदराबाद का इंतजाम कर ही रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि औरंगजेब खुद गोलकुंडा आ रहे हैं और पहले शायद हैदराबाद ही पहुंचेंगे। इधर तो शहजादा सुल्तान मोहम्मद हैदराबाद के इंतजामात में मसरूफ था और उधर औरंगजेब एक लश्कर के साथ गोलकुंडा पहुंच गया और उसने किले को मुहासरे में ले लिया। अब तो कुतुब शाह के रहे सहे अवसान भी खता हो गए। कुतुब शाह में शहजादा सुल्तान मोहम्मद से लड़ने की ताकत न थी तो वो औरंगजेब के मुकाबले पर कैसे निकलता। आखिर उसने एक तरकीब सोची और खूब सोची। कुतुब शाह को मालूम था कि औरंगजेब उससे इसलिए भी नाराज है कि वो सहाबा कराम पर बरसर आम तबर्रा कहलवाता है और उसने इसे लाजमी करार दे दिया है। चुनांचे उसने ये तदबीर अख्तियार की, या अपनी बचत की ये तरकीब सोची या फिर एक जबरदस्त जंगी और सियासी चाल चली। वो तदबीर या चाल ये थी कि उसने फौरन अपनी वालदा को किला के बाहर औरंगजेब की खिदमत में एक तहरीर शुदा माफी नामा लेकर भेजा। औरंगजेब को बताया गया कि वाली गोलकुंडा की वालदा मुहतरमा शहजादी की कदम बोसी के लिए हाजिर होना चाहती है। शहजादा औरंगजेब परेशान सा हो गया। बिलाशुबा वो कुतुब शाह से बहुत जला हुआ था और उसने शहंशाह हिंद के पास कुतुब शाह के तमाम जराइम और कोताहियों की फहरिस्त तक भेज दी थी। इसके बावजूद जब उसे मालूम हुआ कि कुतुब शाह की वालदा उसके पास खुद तशरीफ ला रही हैं तो वो वाकई घबरा गया। जाहिर था कि कुतुब शाह की वालदा कोई बुजुर्ग खातून ही हो सकती थी, फिर वो एक माँ थी और माँ की इज्जत और हुर्मत से औरंगजेब अच्छी तरह वाकिफ था। चुनांचे उसने फौरन हुक्म दिया, मोहतरम खातून की पेशवाई के लिए तमाम लश्कर सफ बस्ता हो जाए। खातून मोहतरम को इंतहाई इज्जत और एहतराम से हमारे खैमे तक लाया जाए। लश्कर के तमाम सरदार हमारे साथ हमारे खैमे पर खातून का इस्तकबाल करें। इस हुक्म के साथ ही औरंगजेब का लश्कर सफ दर सफ इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। किला वालों को शुबा हुआ कि औरंगजेब का लश्कर सफ बस्ता होकर हमले के लिए तैयार हो रहा है। उनके हवास तो बिल्कुल ही गुम हो गए। किलादार भागा हुआ कुतुब शाह के पास पहुंचा और अर्ज किया, शाह आली मकाम, शहजादे औरंगजेब का लश्कर सफ बस्ता हो रहा है। यूं मालूम होता है कि किला पर इसी वक्त हमला होने वाला है। कुतुब शाह परेशान होकर खड़ा हो गया। क्या शहजादे के पास हमारा ये पैगाम नहीं पहुंचा कि हमारी वालदा उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहती हैं? हमारा कासद वहां पहुंच चुका है, किलादार ने जवाब दिया। इसके बाद ही शहजादे के लश्कर में ये हलचल पैदा हुई है। चलो हम भी देखते हैं। ये कह के कुतुब शाह फसील पर जाने वाले जीने की तरफ लपका। कुतुब शाह किलादार के साथ फसील पर पहुंचा तो उसके भी हवास गायब हो गए। शहजादे का लश्कर वाकई सफ बस्ता हो रहा था। अब क्या होगा? एकदम कुतुब शाह की जुबान से निकला और उसका मुंह धुआं धुआं हो गया। कुतुब शाह की नजरें शहजादे के लश्कर पर लगी थी और वो गुमसुम खड़ा था कि अचानक वो फसील पर आगे की तरफ झुका। देखो देखो, किलादार शहजादे के लश्कर से दो सवार निकल के किला की तरफ आ रहे हैं। उनका रुख इधर ही है ना? किलादार उसकी आवाज के साथ ही खुद भी झुक पड़ा। उसने सर उठाकर कहा, शाह मोहतरम का ख्याल दुरुस्त है। दो सवार बड़ी तेजी से किले की तरफ आ रहे हैं। इससे तो कुछ और ही उम्मीद बंदी है। कुतुब शाह ने किलादार को पुर उम्मीद नजरों से देखते हुए कहा,
اگر شہزادے کا حملے کا ارادہ ہوتا تو وہ یہ سوار کیوں بیچتا؟ قلعہ دار نے دل سے یا بے دلی سے قطب شاہ کے خیال کی تائید کی۔ درست فرمایا شاہ محترم نے، سوار ادھر ہی آ رہے ہیں۔ قلعہ دار کا جواب گول مول تھا، مگر قطب شاہ نے اسے حکم دیا، تم صدر دروازے پر جا کر معلوم کرو یہ سوار کیا پیغام لائے ہیں۔ قلعہ دار نیچے جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور قطب شاہ فکر کے عالم میں فصیل پر تیز تیز قدموں سے ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد قلعہ دار تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قطب شاہ کے پاس پہنچا۔ قطب شاہ گھبرایا ہوا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ شاہ محترم مبارک ہو، قلعہ دار نے خامتے ہوئے کہا۔ کس بات کی مبارکباد؟ جلدی بتاؤ قلعہ دار۔ قطب شاہ کے تفکر میں کمی آ گئی تھی۔ شہزادے بہادر نے اپنے 2 محافظ سوار عالیہ محترمہ والدہ شاہ کے استقبال کے لیے قلعے کے صدر دروازے پر بھیجے ہیں۔ یہ سوار عالیہ محترمہ کی سواری اپنے جلو میں لے کر شہزادے کی خیمہ گاہ تک جائیں گے اور وہاں شہزادہ اپنے تمام سرداروں کے ساتھ عالیہ محترمہ کا استقبال کرے گا۔ قطب شاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو قلعہ دار، بلکہ قلعے کے ہر شخص کو مبارک ہو۔ مگر ہاں یہ تو بتاؤ تم نے دونوں سواروں کو کیا جواب دیا ہے؟ انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، قلعہ دار نے بتایا، وہ عالیہ محترمہ کی سواری کا انتظار کریں گے اور سواری کے ساتھ ساتھ واپس ہو جائیں گے۔ تو پھر جلدی کرو، جاؤ اور عالیہ والدہ کو فوراً تیار کرا کے صدر دروازے پر لے جاؤ۔ قطب شاہ یہ حکم دے کر خود بھی فصیل سے اتر کر صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ عالیہ والدہ قطب شاہ شہزادے اورنگزیب کی خیمہ گاہ جانے کے لیے پہلے ہی تیار ہو گئی تھی۔ قطب شاہ کا حکم پا کر وہ ایک بند گھوڑا گاڑی میں صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ قطب شاہ نے پردے کے اندر منہ ڈال کر کہا، مادر مہربان، آثار پر امید ہیں۔ شہزادے بہادر نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے 2 ذاتی محافظ بھیجے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے شہزادے کو اس طرح شیشے میں اتاریے کہ وہ کسی بات سے بھی انکار نہ کر سکے۔ بڑی بھی اگرچہ کافی عمر رسیدہ تھی، مگر گاڑی میں بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھی۔ ان کا لباس شاہانہ تھا اور انہیں سنبھالنے کے لیے زرق برق لباس پہنے 2 کنیزیں شاہی گاڑی میں ان کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ گیٹ کے اندر کی طرف قطب شاہ اور اس کے ارکان دولت عالیہ محترمہ ملکہ مادر کو رخصت کرنے کے لیے موجود تھے۔ صدر دروازے کی برج میں بیٹھے پہرےدار نے راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا، جس کے ساتھ ہی صدر دروازہ کھل گیا۔ شاہی گاڑی باہر نکلی۔ باہر کڑے شہزادے اورنگزیب کے 2 محافظ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر گاڑی کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ملکہ مادر کی تعظیم کا یہ ایک منفرد نظارہ تھا۔ اورنگزیب قطب شاہ سے سخت ناراض تھا، مگر جب اس نے سنا کہ ملکہ مادر اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس نے ان کے استقبال کے لیے بلا تکلف تمام شاہانہ رسم و رواج ادا کرنے کا حکم دیا۔ شاہی گاڑی آگے بڑھی، صدر دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں محافظ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک دائیں اور دوسرا گاڑی کی بائیں جانب ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اورنگزیب کی خیمہ گاہ میں ملکہ مادر کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا۔ اورنگزیب عمائدین کے ساتھ اپنے خیمے کے باہر کڑا انتظار کر رہا تھا۔ سواری شہزادے کے خیمے کے پاس جا کر رکی تو اورنگزیب کے نقیب نے سوار کے برابر جا کر کہا، شہزادے بہادر، ملکہ مادر گولکنڈہ کی خدمت میں سلام و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں سواری کا پردہ ہٹا اور کنیز نے سر نکال کر مترنم آواز میں جواب دیا، ملکہ مادر شہزادے بہادر کو درازی عمر اور بلند اقبال کی دعاؤں سے نوازتی ہے۔ سواری خیمے کے برابر لگا دی گئی۔ تمام امیر واپس چلے گئے۔ سلامی دینے والی صفیں ختم کر دی گئیں۔ ملکہ مادر کنیزوں کے سہارے سواری سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئی۔ اورنگزیب پہلی ہی خیمے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ مادر کا ہاتھ چومنا چاہا، مگر ملکہ مادر نے ہاتھ اورنگزیب کے سر کی طرف بلند کیا۔ اورنگزیب نے سر کو ذرا سا خم کر دیا اور ملکہ مادر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی، بلند اقبال ہو، شہنشاہی کا تاج تیرے سر کی رونق بنے۔ اورنگزیب بونسکا کر رہ گیا۔ اس نے یہ آواز پہلی بار کسی غیر سے سنی تھی، حالانکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو بچپن سے جوانی تک اس کے دل کے نہا خانوں میں پرورش پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بڑی بی کی تائید میں کہہ دے کہ خدا آپ کی زبان مبارک کرے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکا۔ ملکہ مادر کی دونوں کنیزیں اس کے دائیں بائیں تھی اور اورنگزیب نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس راز کو خود ہی افشا کر دے۔ شاہی خیمہ میں قالینوں کا فرش تھا، درمیان میں 2 مسندیں لگی تھیں۔ اورنگزیب نے ملکہ مادر کی کنیزوں کو ایک مسند کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے ملکہ کو اس مسند کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اورنگزیب دوسری مسند کے پاس پہنچ گیا تھا۔ شہزادے نے کمال ادب سے کہا،
تشریف رکھیے ملکہ مادر۔ نہیں شہزادے، ملکہ مادر نے انکار کر دیا۔ پہلے شہزادے بہادر تشریف رکھیں گے، آپ ماں ہیں اور ماں کے سامنے بیٹے کھڑے رہتے ہیں۔ شہزادے نے متانت سے کہا، یہ آپ کی سعادت مندی ہے شہزادے۔ ملکہ مادر بولی، لیکن جب ماں سوالی بن کے آئے تو اسے حاکم وقت کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ملکہ مادر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں مسند پر بٹھا دیا، پھر خود بھی دوسری مسند پر بیٹھ گیا۔ ملکہ مادر نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، شہزادے بہادر، آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ میں اپنے بیٹے قطب الملک قطب شاہ کی معافی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ شہزادے بہادر مجھ بوڑھی کی التجا قبول فرمائیں گے۔ شہزادہ اورنگزیب سوچ میں پڑ گیا۔ قطب شاہ کی نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل تھی کہ اسے بالکل تو نہیں معاف کیا جا سکتا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں شہزادے بہادر؟ ملکہ مادر نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں یہ تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ شہزادے بہادر مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیں گے۔ اورنگزیب پھر بھی خاموش رہا۔ کچھ تو بولیے شہزادے بہادر، میرا دل ڈوبنے لگا ہے، ملکہ مادر نے التجا کی۔ اورنگزیب نے چونک کر ملکہ مادر کو دیکھا، ان کا چہرہ واقعی سفید ہو گیا تھا اور اس پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ ملکہ مادر، اورنگزیب نے الفاظ تول تول کے کہنا شروع کیا، میں آپ کو بالکل خالی ہاتھ تو واپس نہیں کروں گا، مگر قطب شاہ کی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ اگر میں اسے معاف کرنا چاہوں تو دربار دہلی سے اسے معافی نہیں ملے گی۔ شاید آپ کو علم نہیں کہ شہنشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قطب شاہ کا دماغ اس طرح درست کروں کہ آئندہ گول کنڈا کی طرف سے کسی قسم کی آواز نہ اٹھ سکے۔ شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جہاں دیدہ بڑی بی فوراً بولی، شہنشاہ کا حکم تو آپ کو سب سے پہلے ماننا ہے، مگر انصاف کے ساتھ ساتھ رحم بھی تو ایک صفت ہے۔ اگر حاکم صرف انصاف ہی کرتا رہے اور مخلوق خدا پر رحم نہ فرمائے اور اس کی غلطیوں سے درگزر نہ کرے تو کیا وہ خدا کی نظر میں مقبول رہ سکتا ہے؟ بڑی بی نے شہزادے کو جو گفتگو اور عمل دونوں میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اس طرح گھیر لیا تھا کہ آخر اسے کہنا پڑا، ملکہ مادر، پہلے اپنے بیٹے کے اعمال نامہ پر غور فرمائیں، پھر اس سلسلہ میں کچھ گفتگو ہو سکے گی۔ پھر جیسے شہزادے کی مرضی۔ بڑی بی پہلی بار مزمحل ہوئی۔ انسان اور نسیان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غلطیاں تو انسان سے سرزد ہوتی ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ امید ہے شہزادے بہادر بھی درگزر سے کام لیں گے اور کوئی ایسی صورت نکالیں گے جس سے حکم عدولی کا الزام بھی نہ آئے اور میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا بھی کم ہو جائے۔ شہزادے نے تالی بجائی، پہرادار حاضر ہو کر تعظیم بجا لایا۔ قطب شاہ والی گول کنڈا کی کوتاہیوں کا محضر پیش کیا جائے۔ پہرادار واپس گیا۔ ذرا دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رول کیا ہوا ایک کاغذ تھا۔ پہرادار نے کاغذ شہزادے کو پیش کیا۔ شہزادے نے محضر ہاتھ میں لے کر پہرادار کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ شہزادے نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا،